اس نشست کی اگلی خطیب ڈاکٹر کوثر فاطمہ ایک نہایت فعال شخصیت ہیں۔ آپ ایک عالمہ ہیں، دانشور ہیں، متعدد کتابوں اور رسالوں کی مرتب اور مصنف ہیں۔ برج کورس میں انٹر اور انٹرافیتھ انڈرسٹینڈنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ میں ڈاکٹر کوثر فاطمہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے اس محفل کو رونق بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مسلمانوں کی شاندار علمی تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اپنی بہنوں کا مقدمہ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں تاریخ کے ان صفحات کو الٹنا چاہتی ہوں جن کا تذکرہ عام طور پر بہت کم ہوتا ہے۔ علوم شرعیہ کے حوالے سے فی زماننا بعض اہل علم نے محدثات کی خدمات پر متعدد جلدیں مرتب کر دی ہیں۔ فقہ اور تصوف کے حوالے سے بھی بعض خواتین کا نام نمایاں ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قزوین کی پہلی باقاعدہ یونیورسٹی کی بنا میں بھی ایک خاتون کے اقدامات کو دخل ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، خواتین اسلام کی ان خدمات پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے، لیکن سائنسی علوم کے حوالے سے منعقد ہونے والے اس جلسے میں میں اپنی ان بہنوں کو یاد کرنا چاہتی ہوں جن کے کارناموں سے آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں اگر واقف ہو جائیں تو انہیں اس بات کے ادراک میں دیر نہیں لگے گی کہ سائنسی علوم، جنہیں آج ہم نیچرل سائنس یا وسیع اصطلاح میں ماڈرن سائنس کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نمو و ارتقاء ہماری چار دیواریوں کے اندر ہوا ہے۔ شاید اس لیے کہ ہم اپنے عہد زرعی میں چار دیواری یا عورت کے دائرۂ کار کو صرف باورچی خانے کے حدود تک محدود نہیں سمجھتے تھے۔ پبلک اسپیس میں عورت کی چلت پھرت، علمی مجلسوں میں اس کی شرکت، علوم کی ترتیب و تدوین اور تحقیق و اکتشاف میں اس کی بھرپور شرکت اس بات پر دال ہے کہ جب تک ہماری تہذیب کی تابانی قائم رہی، خواتین بھی مردوں کی طرح اسلامی معاشرے کے نمو و ارتقاء میں برابر کی حصے دار رہیں۔ بلکہ اگر حافظ ذہبی کی رائے پر یقین کریں تو سمجھیے کہ وہ بسا اوقات اپنے ہم پلہ مردوں پر بھی سبقت لے گئیں۔ ذہبی کہتے ہیں، مرد راویوں میں تو ایک سے ایک جھوٹے اور غیر ثقہ لوگ مل جاتے ہیں، لیکن خاتون راویوں میں سے کسی جھوٹی راویہ کا سراغ نہیں ملتا۔ یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ آج کے اس اجلاس میں میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ اسلامی تہذیب کی تابانی اس وقت تک قائم رہی جب تک پورا اسلامی معاشرہ مرد اور عورت ایک اکائی کے طور پر متحرک رہے۔ البتہ جب ہم اجنبی خیالات کے زد میں آ گئے اور فتنے کے ڈر سے عورت کو چار دیواریوں تک محدود بلکہ مقید کرنے کی وہ سزا دے ڈالی جو قرآن نے صرف نشوز کے مرتکبین کے لیے متعین کی تھی، تب سے ہمارے معاشرے کی آدھی آبادی ہمارے خود ساختہ حجاب کے زد میں آ کر عزو معطل بن کر رہ گئی ہے۔ آج اگر اسلامی معاشرے کی تابانی کو اثر نو قائم کرنا ہے تو ہمیں اپنی نصف آبادی کو پھر سے متحرک کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے، دنیا کی معلوم تاریخ میں کسی ایسی قوم کو قیادت کا حق نہیں ملا جس نے اپنے مذہبی توہمات کے زیر اثر خود اپنی ہی نصف آبادی کو عضو معطل بنا کر رکھ دیا ہو۔ آپ سب اہل علم ہیں، مجھے ان باتوں کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اگر سیدہ خدیجہ کے تذکرے کو نکال دیا جائے تو اسلامی تحریک کا کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم عورتوں کو تو اللہ نے اتنی عظمت دی کہ آسیہ اور مریم کو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے قدوہ بنا دیا۔ ارشاد رسول نے ماؤں کے قدموں تلے جنت ڈال دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ عورتیں جو ماقبل اسلام میں حاشیے پر تھیں، ان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ وہ بھی مومن مردوں کی طرح نبوی مشن میں برابر کی شریک ہیں۔ والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی برسوں میں مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مشتمل صحرا نشینوں کے قافلے کچھ اس شان سے نکلے کہ دنیا کے مختلف اطراف و اکناف اسلامی تہذیب کی تابانی سے جگمگانے لگے۔
اسلامی تہذیب نے ایک ایسا عمومی ماحول تشکیل دیا تھا جس میں کائنات میں غور و فکر اور اس کے اسرار رموز سے پردہ اٹھانا عین دینی فریضہ سمجھا جاتا تھا، اور جب علم و اکتشاف کا تعلق شعار دین سمجھا جانے لگے تو پھر مردوں کی طرح عورتوں میں بھی اس میدان میں اپنا رول ادا کرنے پر سبقت لے جانے کی دھن کا ہونا عین فطری تھا۔ معزز سامعین، آج علماء و دانشوروں کے اس اجلاس میں اسے اپنا فرض منصبی جانتی ہوں کہ اپنی بہن فاطمہ الفہری کو یاد کروں، جن کی ثقافتی اور تعلیمی خدمات کے تذکرے ہماری تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ستیتہ المحملی طب، فلسفہ اور آرٹ کے میدان میں ایک نمایاں نام ہے۔ 10ویں صدی کے اسپین میں قرطبہ کے رہنے والی اپنی بہن لبانہ کو بھی یاد کرنا چاہتی ہوں۔ 11ویں صدی کی مصری خاتون حکمراں ست الملک کا نام بھی میرے ذہن کے پردہ سیمی پر ابھرتا ہے۔ 12ویں صدی کے ترکی میں ملک ماما خاتون، اور سب سے بڑھ کر خود ہمارے ملک ہندوستان میں لاکھوں لائق و فائق مردوں کی موجودگی کے باوجود رضیہ سلطانہ کی حکمرانی خواہ بعض مردوں کے لیے کتنی ہی ناقابل قبول ہو، یہ ہماری تاریخ کی ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس سے نہ ہم انکار کر سکتے ہیں اور نہ پیٹ پھیر سکتے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد عورت کو جس طرح برابر کا شہری تسلیم کیا گیا اور جس طرح اس کی تکریم کی گئی، اس امپاورمنٹ کا نتیجہ تھا کہ آنے والے دنوں میں مسلم مردوں کی طرح مسلم خواتین بھی سماجی، علمی، ثقافتی، سیاسی منظرنامے پر اپنی موجودگی اور تفوق کا علم بلند کریں۔ میں اپنی تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے ایک ایسے انبساط سے دوچار ہوں جس کا بیان الفاظ کے بس کی بات نہیں۔ میں اس موقع پر اپنی بہن فاطمہ الفہری کو دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں۔ میں الیپو کی رہنے والی مریم الاسترلابی کو سلام پیش کرتی ہوں، جس نے عہد وسطیٰ کے سب سے اہم فلکیاتی آلے استرلوپ کی تزئین و تحقیق میں کچھ ایسا انہماک دکھایا کہ ان کا نام ہی مریم استرلابی پڑ گیا۔ 10ویں صدی کی المحملی، جو میتھمیٹکس کی ایک بڑی عالمہ کے طور پر جانی جاتی ہیں، حدیث و فقہ کی بڑی عالمہ بھی تھیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ عباسی بغداد کی زینب الشہداء کے تذکرے کے ساتھ ہی 13ویں صدی کے ترکی میں اپنی بہن جواہر نصیب سلطان کا تذکرہ بھی لازمی خیال کرتی ہوں، جنہوں نے سماجی منظرنامے پر علم و فن کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دیں۔ اسی موقع پر زاریہ کی ملکہ امینہ کا تذکرہ نہ کرنا ناسپاسی ہوگی، جن کی جنگی مہم جوئی اور عدل و انصاف کے تذکرے سے سب سہارا افریقہ کی تاریخ مملو ہے، اور جن کی بنائی ہوئی مشہور زمانہ دیوار زاریہ آج بھی مسلم بہنوں کو خاتون حکمرانی کی یاد دلاتی ہے۔ اپنی جگمگاتی تاریخ کے ان چند نظائر کے حوالے سے میں آج اہل علم کے اس اجلاس کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ علوم کی طرف واپسی کی کوئی اسکیم بنانے میں خدا را ہمارے اس تاریخی رول کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی فوج کامیاب نہیں ہو پائی ہے جس کی نصف آبادی لولہے لنگڑے فوجیوں پر مشتمل ہو۔ ہماری محرومیوں کے مداوے میں مردوں کی قوت کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اسلامی تہذیب کی تابانی کو از سر نو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلم خواتین کو وہ تمام حقوق دینا ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے دیے ہیں اور جس سے روایتی مسلم ذہن نے اسے محروم کر رکھا ہے۔ ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء و دانشوروں کے اس دوسری قومی مشاورت کے موقع پر میں آپ کو یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتی ہوں کہ ہم نے برج کورس میں شروع سے ہی عالمات کی ایک نئی حوصلہ مند اور مہم جو نسل کی آبیاری کا کام جاری رکھا ہے۔ ہماری بچیوں نے مرد طالب علموں کی طرح جدید علوم کی مختلف برانچوں میں مقابلہ جاتی امتحان کی بنیاد پر اپنی موجودگی درج کرائی ہے۔ ہماری بعض بچیاں از خود اپنے بلبوتے پر قانون، انگریزی ادب، نفسیات، معاشیات اور دوسری مغربی زبانوں کے کورسز میں اس وقت یونیورسٹی میں قابل ذکر تعداد میں موجود ہیں۔ یہ وہ نوجوان طالبات ہیں جو مختلف مدرسوں سے عالمہ فاضلہ کی سند لے کر آئی ہیں اور اب یونیورسٹی کی فضا میں اردو، عربی اور اسلامیات کے اضافی سرمایے کے ساتھ اپنا تفوق قائم کر رہی ہیں۔
ان میں سے بہت سی بچیاں اکتشافی علوم کو اپنے تخصص کا میدان بنانا چاہتی تھیں، لیکن برج کورس میں سائنس اسٹریم کی عدم موجودگی کے سبب بہت سے مرد بچوں کی طرح ان کے خواب بھی ادھورے رہ گئے۔ ان طالبات کی طرف سے میری درخواست ہے کہ مدارس میں سائنسی تعلیم کے سلسلے میں آپ جب بھی کوئی منصوبہ تشکیل دیں، للہ اس اسکیم سے ہماری طالبات کو باہر نہ نکالیے گا۔ شکریہ، والسلام علیکم۔